ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹنے کے لیے بیٹھے؟ مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے سوائے کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر، سب کچھ بیچ ڈالے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا سامان موجود تھا۔ تو مسلمان اس قافلے کو لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے قافلے کے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنے راستے کو بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ فوراً اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی وہ بندہ مکہ پہنچا تو آگے کعبے کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ مسلمان فوج پہلے سے ہی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ کتنے آدمی ہیں؟ اس نے کہا کوئی 313 لوگ ہیں۔ اور ابو جہل نے کہا ہم 300 کے بدلے 1000 آدمی اور 2 گھوڑے کے بدلے 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمان کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا اور کہا کہ اب تو جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا تو قافلہ محفوظ ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم جنگ ضرور کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ان کے ایک آدمی کو مارنے کے لیے 3 آدمی موجود ہیں۔ ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے مقام پہ جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور حکم کے مطابق مسلمانوں نے آدھی رات کو بدر کے مقام پہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اگلے دن 17 رمضان المبارک کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ کفار کا لشکر مسلمان کے لشکر سے 3 گنا بڑا تھا۔ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمان کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کے لڑائی کرے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے اور عتبہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، عبیدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، اور لیکن وہ مسلمانوں کی صفوں سے پیچھے نہ ہٹا۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت تھوڑی ہے، لیکن انہوں نے ڈیفینس اسٹریٹجی اختیار کی۔ ابو جہل نے ایک اور زوردار حملہ لیکن مسلمان ڈٹے رہے اور ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگ گئی، اور کافروں کے جنرل ابو جہل مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح ہو۔